وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 18 سورہ نساء آیت نمبر 136 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہمارا ایمان باللہ ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 136 حصہ سوم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پہ، نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے گا اللہ سے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ، اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت سے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی سے. سامعین اکرام، بات چیت ہو رہی ہے اور ایمان ہمیں یعنی جو ہم زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو. اللہ اکبر. تو در حقیقت تو بات تو یہی ہے کہ ہم یعنی برائے نام مسلمان تو ہیں لیکن ایمان کے تقاضے نہ جانتے ہیں اور نہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، ایمان ہے کیا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اسلام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت لے کے آئے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، ہماری منزل کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. یعنی اگر معلوم ہے تو وہ غلط ہے جو بھی ہے تو عام طور پہ، اور منزل کا راستہ کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بہرحال بہت ساری یعنی کمیاں ہیں اور بنیادی کمیاں ہیں.
دیکھیں بنیادی کمیاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو کامیابی کے لیے درکار شرائط ہیں وہ تو موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کچن میں جائیں پلاؤ پکانے کے لیے، پلاؤ، بیف پلاؤ، نہ گوشت ہے، نہ چاول ہے، نہ ہانڈی ہے، نہ نمک ہے، نہ گھی ہے، نہ مرچ ہے، اور نہ چولہا ہے، تو کیا پلاؤ بن جائے گا؟ یہ دیکھیں غلط فہمیاں ہیں ہماری کہ ہم تمام تقاضے جو ہیں اس سے بے خبر ہیں، اسلام کے تمام تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں، تو اسی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ تقاضے موجود نہیں ہیں، جبکہ ہم یعنی امید یہ لگائے رکھے ہیں کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے چاہے جب بھی ہو۔ زندگی تو ہم منچاہی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا 135، اس سے پہلے جو آیت تھے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، تو وہ خواہشات نفس کی پیروی میں تو ہم لگے ہوئے، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک محلے والے ہیں، مسلمان ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن نماز کے تقاضے تو ہم پورے نہیں کرتے، نماز کا مقصد تک نہیں جانتے۔ لاکھوں مسجدیں ہیں، آج عالم اسلام میں لاکھوں مسجدیں ہیں، ایک نمازی بھی اگر ہو اس میں صحیح تو یہ لاکھوں مومن ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں نا ایک جماعت۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر مومن کا وجود، مومن کی جماعت کا وجود نہیں ہے۔ جماعت کا مومن ہوں گے، مومنین کی ایک جماعت نہیں ہے، نہ ان کا امیر ہے، نہ کوئی ملک ہے ایسا۔ تو یہ ہماری جو ہے نا خام خیالیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے آپ اس پہ ذرا غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے تقاضے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ اسے پورے کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 136 جو ہے ہمیں ایمان کے تقاضوں سے آشنا کر رہی ہے۔ اس میں پہلا جو تقاضا ہے وہ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو دیکھیں اللہ پر ایمان، ہم اب آج کے سبق میں بات کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو تقاضے ہم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ تقاضے کیا ہیں اس کے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آج کی آیت جو ہے وہ ایمان کے جو بنیادی تقاضے ہیں، یعنی جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے یا انسان کی نیت سے ہو سکتا ہے، وہ تقاضے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایمان۔ دیکھیں آپ یعنی آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے اہل ایمان سے، اور ان سے تقاضا کیا ہے کہ تم یقین کر لو، ایمان لے آؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اس میں اعمال کا تذکرہ نہیں ہے، اعمال کا تذکرہ نہیں ہے، صرف یقین کی بات ہے۔ اور دیکھیں اصل بات تو یقین ہے، عمل ہو یقین کے بغیر تو وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھیں یقین جو ہے ایک منزل کا تعین کر دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، برا نہ جانے لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذرا تفصیلی ہے تو وہ بیان کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ایک عمارت آپ کا بنانے کا خیال ہے، عمارت آپ کے پاس یعنی 5 ایکڑ کی جگہ ہے، آپ اس میں سریہ لے آتے ہیں، آپ کے پاس مثال کے طور پہ پیسے ہیں اور یہ 5 کروڑ کا منصوبہ ہے، 5 کروڑ سے عمارت بنے گی، لگا لیں ایسا۔ تو جناب وہ آپ 5 میں سے 1 کروڑ روپے کا سامان تو لے آتے ہیں انیشل اخراجات کے لیے، اس میں سریہ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، بجری ہے، کرش ہے، اور بھی جو بھی وہ ہیں مختلف سٹیل کے دروازے ہیں، لکڑی کے دروازے ہیں، سٹیل کے دروازے ہیں، ٹائلز ہیں، اور یہ سارے جو ہے ابتدائی طور پہ جو ضروریات ہیں وہ آپ ایک سٹور میں لا کے جمع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ عمارت
ہوگی کیا، یہاں کون سی عمارت بنائی جائے گی اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ دیکھیں میں جلدی نہیں کر رہا، آپ جلدی نہ کریں، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے بجری لیا ہے، سب کچھ سامان لیا ہے، 1 کروڑ روپے کا کافی ہوتا ہے، اور اس پہ گلکار راج آ گئے، گلکار آ گئے، مستری آ گئے، جو بھی آپ کے، اور مزدور آ گئے، گلکار آ گئے، انہوں نے بنیادی نہیں رکھی، نہ عمارت کا پوچھا کہ بننی کیا، یعنی یہاں بنے گی کون سی، نہ ان کے پاس کوئی نقشہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا بنانا ہے، اور وہاں بنیاد کے بغیر جو ہے، چونکہ نقشہ نہیں ہے، بنیاد کے بغیر جو ہے وہ مستری جو ہے اینٹیں رکھ کے دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پلرز مختلف جگہ پہ بغیر کسی نقشے کے، پلرز وغیرہ بڑے بڑے پلرز ہیں، کیونکہ 5 کروڑ کی عمارت ہے۔ کتنے کی ہے؟ 5 کروڑ روپے کی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو بہت بڑی عمارت ہوگی، اس کے لیے بڑے بڑے پلر چاہیے، تو مختلف پلرز کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لیکن پلرز کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، نہ دیواروں کی کوئی وہ بنیادی جو سٹرکچر ہے وہ بھی نہیں ہوتا، بس زمین کے اوپر سے پلر بھی کھڑے ہوئے ہیں، دیواریں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ کوئی کین یو امیجن، کوئی ایسی عمارت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی کام سب ہو رہا ہے، جو عمارتی کام ہے سب ہو رہا ہے، لیکن آپ کا تو کوئی نقشہ ہی نہیں ہے کہ آپ بنانا کیا ہے، یعنی عمارت آپ کیا بنائیں گے۔ پھر بغیر کسی بنیاد کے آپ پلرز بھی، بڑے بڑے پلرز اور دیواریں وغیرہ، یہ سب جس کی جو مرضی آئے، وہ یعنی 50 گلکار ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا لیے کوئی حقیقی پلان ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میرے مخاطب ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ زندگی میں آئے، یہاں دنیا میں آئے کیوں ہیں آپ؟ آسمان سے آپ کو لایا گیا ہے، آپ کیوں آئے گئے ہیں؟ آپ نے یہاں کرنا کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ یہ کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس الل ٹپ آپ نے بس وہ بڑے ہو رہے ہیں خضرو گھاس کی طرح، زہریلی گھاس ہوتی ہے یہ، یعنی زہریلی گھاس کا میں کہہ رہا ہوں کہ زہریلی گھاس بھی خضرو بھی ہوتی ہے، پشتو میں اسے گندبوٹے کہتے ہیں، گندبوٹے، تو اس کو تو جانور بھی منہ نہیں لگاتے، قدرت نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسی گھاس نہیں کھاتے جس میں کوئی زہریلے مادے ہوں یا وہ ہوں، تو آپ آگے بس وہ زہریلی گھاس کی طرح اگائیں۔ اب آپ کیا ہیں، بس چلو بھائی بچے داخل ہو جاؤ اسکول میں، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے رہیں گے، فیسیں بھرتے رہیں گے، تم اسکول میں داخل ہو جاؤ۔ 15-16 جماعتیں پڑھ کے پتہ نہیں کیا بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، بغیر کوئی مقصد نہیں تھا زندگی۔ دیکھیں ڈاکٹر انجینئر بننا کوئی گناہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ نے آ کے یہ جانا ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اس زمین پر، اور میرا رخ کس طرف ہوگا، میرا راستہ کیا ہوگا، میری منزل کیا ہوگی۔ بس آپ نے زندگی شروع کر دی، وہ کرو، بس جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو۔ ایک بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال آپ جانتے ہیں نا، میں کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں بھیڑ چال، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ایک بکری جو ہے اگر راستہ بدل لیتی ہے تو دوسری بکری بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، جب تک وہ گڈریا اسے روکے نہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہو، ڈنڈا زمین پہ مارتا ہے یا آواز نکالتا ہے، تو وہ تو ایک بھیڑ چال ہے۔ لوگ دیکھیں فیشن کیا ہے، یہ بھیڑ چال ہے، آج کل اس چیز کا فیشن ہے، آج کل اس چیز کا فیشن ہے، یہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ ہمارے یعنی میں 64 کا ہوں اس وقت، ہم سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹی قمیضیں جو رانوں تک ہوتی تھی، چھوٹی قمیضیں لوگ پہنتے، قمیضیں ہوتی تھی، شرٹ نہیں ہوتی تھی، چھوٹی قمیضیں رانوں تک، اور بڑے بڑے پانچے اور چھوٹی قمیضیں، یہ فیشن تھا مردوں کا، عورتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہوئی۔
بس ایک بھیڑ چال ہے. آج کل فیشن کیا ہے یہ اب آپ کو معلوم ہے. شلوار قمیض وغیرہ جو بھی فیشن ہے بس فیشن اور خواہشات نفس. فلا تتبع الہوا. ہمارا دین مذہب ایمان کیا ہے؟ تتبع الہوا، اتباع خواہشات. بس آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ ایسا ہے. لیکن چلیں چھوڑیں اس بات کو، لیکن یہ میں ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک گندہ بوٹے یعنی ناپاک پودے کی طرح، قرآن میں اس کو کہا ہے کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت، نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر سے اگ رہا ہے، کوئی قرار ہی نہیں ہے اسے. سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، میرا آپ سے کیا تعلق ہے سوائے ایک انسانی خیرخواہی کے، اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باتیں اگر میں کر رہا ہوں تو آپ سے نہ تو کوئی سی معاوضے کا طلبگار ہوں، نہ کوئی سلام علیک آپ سے چاہتا ہوں، نہ کوئی آپ سے کوئی جزاک اللہ یا سبحان اللہ یا تعریف الفاظ بھی میں نہیں سننا چاہتا. ہاں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے مجھے جوتے پڑیں، گالیاں پڑیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ توقع رکھتا ہوں میں. بہرحال وہ تو جو بھی ہوگا، آپ جو بھی سرپرائز دیں گے وہ تو آپ دیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے ایک منصوبہ بنائیں، پلان کریں، زندگی کا پلان کریں. ہم کرتے ہیں نا پلان، چھوٹے چھوٹے پلان بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سالگرہ ہے اس کا پلان بنا رہے ہیں، مائیوں کی تقریب ہے اس کا پلان بنا رہے ہیں. ہر چیز کے آپ کے پاس پلان موجود ہے. بارات کیسی ہوگی، ولیمہ کیسے ہوگا، بچہ کیسے پڑھے گا، اس کو کیا پڑھائیں گے، اس کے کپڑے، سارے اس کے پلان وغیرہ. اللہ تو پلان جو ہے وہ ضرور بنا لیں، زندگی کا پلان. دیکھیں میں آپ سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر آپ نے زندگی کا کوئی صحیح پلان نہ بنایا آپ انتہائی نقصان میں چلے جائیں گے. آج جو آ رہا ہے نا فقط ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں آپ جا پڑیں گے اگر آپ نے زندگی کا کوئی قابل عمل اور حقیقی پلان نہ بنایا. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ آپ نے پلان نہیں بنایا ہوا، آپ نے بنائے ہیں، بہت سے پلان ہیں، لیکن آپ کے سارے پلان کا تعلق جو ہے وہ مادے سے ہے، مٹیریل سے. نو، اللہ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے لیے بنایا. تو بہرحال آمینو باللہ پہ میں بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو باللہ، اور یہ اللہ، رسول، کتاب، ملائکہ اور یوم آخرت، 5 چیزوں پہ ایمان کا تقاضا ہے آپ سے. لیکن اس میں اگر اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو 3 چیزوں پہ ایمان جو ہے وہ یعنی 2 بار ایک ہی آیت میں 2 بار اس پہ ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور کتاب اور اللہ پر، رسول پر اور کتاب پر ایمان. پھر اس کے جو ہے انکار ہے وہ پھر آگے بیان کریں گے. لیکن یہ ایمان جو ہے یعنی اگر آپ ایمان نہ لائے اللہ پہ تو کیا ہوگا وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن پہلے جو ہے آمین باللہ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایمان باللہ، میں نے آپ سے گزشتہ اسباق میں بھی کہا تھا کہ ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اول تو اپنے بارے میں آپ کو شناخت حاصل ہو کہ آپ ہیں کیا، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کون ہیں. اپنے بارے میں آپ جانیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور باطن جو ہے وہ بہتر طور پہ یعنی اصل چیز جو ہے وہ باطن ہے. تو پہلے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنے باطن پر، اپنی حقیقت پر. پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو بنایا کس نے ہے. تو اس بات کا جواب تو مشرک بھی یہی دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے.
کائنات کو بھی اور ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب تیسرا سوال دیکھیں، یہ سب یقین کے تعلق ہیں، اللہ پہ یقین۔ پھر آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ آپ آئے کیوں ہیں زمین پہ، اللہ نے آپ کو کیوں اتارا ہے زمین پہ، انسان کیوں بنا دیا؟ آپ تو روح تھے، آپ کو انسانی جسم کیوں دے دیا، مختصر عرصے کے لیے کیوں بھجوایا؟ تو آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ جو مقام، جو منزل، جو مرتبہ، جو درجہ اللہ تعالیٰ اسے عنایت کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے اپنے، لیکن تیاری کر کے۔ واپس آپ کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تو آپ پڑھتے ہیں میت وغیرہ کے موقع پہ پڑھتے ہیں نا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس ایک جملے میں پورا عقیدہ پنہا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ نے جانا کہاں ہے۔ تو یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے اور آپ کو واپس جانا ہے تیاری کر کے اللہ کے پاس۔ یہ ایک یقین ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ہم اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بنایا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے، اور لہٰذا ہم سب نے اندھے بہرے گونگے ہو کر رخ جو ہے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے اور دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں آ کے ظاہر ہے کہ یا تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ پیسوں کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی غریبی ہے اور مکان کرائے کا ہے، اور کب مکان بنائیں گے اور کب خوشحالی آئے گی۔ آپ کا رخ ہو جاتا ہے دنیا کی طرف۔ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ پیسہ سنبھالنے کے اور اس کے بڑھانے کے چکر میں ہے۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ آزمائش ہیں۔ بہرحال اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ آئے کیوں ہیں۔ آپ آئے ہیں اللہ کے لیے، آپ ہیں اللہ کے اور اللہ کے لیے آئے ہیں، یعنی اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں نا، یہ اصل میں ایسی باتیں ہیں کہ ذہن جو ہے بار بار ہمیں دنیا کی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں کہ جس وقت دیکھو روح کا تذکرہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے، روح کی بات کرتا ہے، جسم کی بات ہی نہیں کرتا، تو وہ بہت سے لوگ مجھ سے پھر بچھڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو میرا ان سے کوئی خاص لینا دینا تو ہے نہیں، سوائے اس کے کہ لوگ اگر میری بات سنیں گے تو میں سناؤں گا، ورنہ میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا۔ میرے ساتھ تو یہ خیر وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان باتوں سے آپ تنگ نہ ہوں، آپ دیکھیں، سوچیں، آپ بھی تو ایک روح ہیں، لیکن آپ کیوں بھٹک گئے ہیں؟ فقد ضل ضلالا بعیدا میں آپ کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ نے کیوں دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ عام طور پہ سامنے کرو۔ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا یقین کس بات پر ہے۔ یہاں تو اہل ایمان کو یقین کرنے کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جس چیز کا تم نام لیتے ہو اس پہ حقیقی طور پر یقین حاصل کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ تو اللہ پہ ایمان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، یعنی اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں۔ منزل اللہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن میں ہے کہ آپ تو انہیں ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، چلیں آپ کی میں ذہنی آزمائش کا وہ پروگرام کر رہا ہوں نا۔
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صراط مستقیم جو ہر نماز میں آپ یہ رٹ لگاتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، یہ راستہ ہے کس کا؟ زندگی میں کتنی بار آپ نے سوچا ہوگا، کتنی بار اس پہ غور کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک بار بھی آپ نے غور نہیں کیا، یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، جانتے نہیں سیدھا راستہ رٹ لگائی ہوئی ہے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ یہ جھوٹ جو ہے آپ نماز میں بولتے ہیں، یعنی جتنی نماز کی رکعتیں ہیں اس میں آپ یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ آپ تقریباً 32 مرتبہ دن بھر میں، یعنی جو سنتیں ہیں اور فرائض ہیں جو وتر ہیں، تو اس کو ملا جلا کے تقریباً 32 مرتبہ آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بندگی ہے کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ 32 مرتبہ ایک دن میں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم 32 مرتبہ، نوافل کی میں بات نہیں کر رہا، 32 مرتبہ جو ہے 32 رکعتیں ہیں تقریباً، تو آپ 32 مرتبہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیں اس میں، تو دیکھیں میں جھوٹ اگر کہہ بھی رہا ہوں تو یہاں بھی ان آیات کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا، آیت نمبر 136 کا، کہ اے زبانی دعویٰ کرنے والو، اے زبان سے کہنے والو، تم سچ کیوں نہیں کہتے؟ سچی اور کھری بات کہو، قولوا قولا سدیدا۔ تو ہم تو سچ نہیں کہتے، ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ منزل اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ جھوٹ پہ آپ نے زندگی کی بنیاد ڈال لی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کیا ہے اس نے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، جس نے بھی انکار کیا اللہ سے اور فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور یوم آخرت سے تو وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔